किस्त नंबर 794 शुराई उलमा का रद्द। ये किस्त इल्मी लाइन से बहुत अहम है। भाई यूसुफ वापी वाले को दी गई मुद्दत ख़त्म, जवाब नदारत, हिमायत से गैर जानिबदारी तक का सफ़र, दावती काम और उसका उसलूब। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। शुराई उलमा का दावा, एतराज़ नंबर 163। उन्वान भांदा, बचकंडों की अमारत दुरुस्त नहीं। यानी मौलाना साद साहब बच्चे हैं मौलाना इब्राहिम साहब देवला और मौलाना अहमद लाट साहब के सामने, इसलिए मौलाना साद साहब की अमारत दुरुस्त नहीं, और अपने इस दावे की दलील में मुंदरजा झैल हदीस नकल की है। कहते हैं कि मानो तो ख़तरा ईमान, ना मानो तो ख़तरा जान। हदीस मुलाहिज़ा हो। मज़कूरा सनद से रिवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बुज़ुर्गों के रहते हुए बचकंडों की अमारत से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। सहाबा ने अर्ज़ किया, ये बचकंडों की अमारत का क्या मामला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन बचकंडों की इताअत करो तो तुम अपने दीन और अक़ीदे के एतबार से हलाक, और न मानो तो वो तुम्हें कर दे हलाक। अस-सुननु फिल फितन, एतराज़ नंबर 163 का जवाब। अल्लाह की पनाह चाहो बच्चों की अमारत से, यानी बच्चे तुम पर अमीर न बन पाए। अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह बच्चों की अमारत क्या है, यानी उनके अमीर होने में क्या कबाहत है? फरमाया, अगर तुम इनकी इताअत करोगे तो तुम हलाक हो जाओगे, और अगर तुम इनकी इताअत न करो तो ये तुम्हें हलाक कर देंगे। शुराइयत के उलमा ने इस हदीस को हुज्जत बनाया है कि मौलाना साद साहब तो बच्चे हैं मौलाना इब्राहिम देवला और लाट साहिबान के सामने। फ़ायदा, दुनिया तमाम के शुराइयों की नींद हराम हो चुकी है, इसलिए कि आज तक किसी भी मुस्तनद दलील और हुज्जत उन्हें नहीं मिल सकी कि जिसको सनद बनाकर हज़रत राब मौलाना मोहम्मद साद साहब की अमारत को बातिल करार दे सके। इसलिए गुज़िश्ता 6 सालों में तरह तरह के सहारे ढूंढते रहे। मिसल मशहूर है कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी। तिनके की मानिंद इस रिवायत को हुज्जत बनाकर ले आए हैं। बड़ा दिलचस्प उन्वान है, गौर से पढ़ें, सुने, बड़ा फ़ायदा होगा। पहले हम इस रिवायत की सनद पर बहस करते हैं। हमने 9 अहादीस पेश की है, जिनमें हदीस नंबर 1, 2, 3, 4, 7, 8 और 9 रिवायत के एतबार से ज़ईफ़ है, और हदीस नंबर 5 और 6 शेख नासिरुद्दीन अलबानी की तखरीज के एतबार से नंबर 5 सही है, और उन्हीं की नज़र में हदीस नंबर 6 ज़ईफ़ है। सिवाय लफ्ज़ तावज़ू के तो गोया इन 2 हदीसों के आपसी तारुस के एतबार से सही का हुक्म लगाना अमर महाल है। खुलासा कलाम ये है कि जिस रिवायत को शुराई उलमा ने बतौर हुज्जत पेश किया, वो सनद के एतबार से ज़ईफ़ होने की वजह से खारिज अज़ बहस हो गई। इस रिवायत को हुज्जत नहीं बनाया जा सकता। ज़ईफ़ रिवायत फ़ज़ाइल में तो चल सकती है, लेकिन अमीर और अमारत फ़ज़ाइल से ऊपर एक बहुत बड़ा और अहम अम्र मुस्तहकम है। इसलिए सही सनद की रिवायतें चाहिए जो शुराई उलमा के पास नहीं हैं। अलबत्ता मज़कूरा बाला अहादीस में सिबियान के साथ साथ 60 व 70 यानी 60 साल और 70 साल की उम्र वालों का भी ज़िक्र है, यानी वो भी अमारत के लायक नहीं हैं। तो शुराई उलमा ने अपनी ही दलील से मौलाना देवला और मौलाना लाट साहिबान की मुमकिना अमारत को भी गलत साबित कर दिया, इसलिए कि मौलाना इब्राहिम देवला साहब तकरीबन 90 बरस के हैं और मौलाना अहमद लाट साहब भी 80 के ऊपर के हैं। बकौल किसी शायर के लो आप अपने जाल में सयाद आ गया। शुराई उलमा के बयान के मुताबिक जहाँ मौलाना साद साहब बचपन की वजह से अमीर नहीं हो सकते, इसी तरह मौलाना देवला और मौलाना लाट साहब अर्ज़लिल उम्र की वजह से अमारत के लायक नहीं रहे। फ़ायदा, वैसे हज़रत राब मौलाना साद साहब दामत व बरकातुम बचपन पार कर चुके हैं, अलबत्ता वो 55 के लगभग हैं।
مزید یہ کہ شورائے علماء زعم یہ کرتے ہیں کہ سہارنپور وغیرہ کے کچھ بزرگ علماء نے حضرت جی رابع کی امارت پر لب کشائی کی ہے محض اس لیے کہ وہ کم عمر ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ان موجود سہارنپور وغیرہ کے علماء اور بزرگ سے 1000 درجے زیادہ علمی اور روحانی سطح کے بزرگ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ تھے، جنہوں نے حضرت جی ثانی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امیر منتخب کیا، اور اس وقت حضرت جی ثانی بمشکل 30 برس کے بھی نہیں تھے۔ شورائے علماء نے بڑی ہی ہوشیاری سے متن حدیث میں اشارتاً اضافے کیے، مثلا یہ جملہ اضافہ کیا کہ بزرگوں کے ہوتے ہوئے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے بھی بقول کسی خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، ہم نے بھی اپنا پورا مضمون پوری تشریح اور انبساط کے ساتھ پیش کرتے ہوئے شورائی ضعیف روایت کا رد کر دیا۔ بھائی یوسف واپی والے بفرمان امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو مقرر حدیث ضعیف پیش کرے اور مجمع میں اس حدیث کے ضعف کو بیان نہ کرے تو اس مقرر کو جائز نہیں کہ وہ دوسری نئی حدیث بیان کرے جب تک کہ وہ پچھلی حدیث کے بیان کے ضعف کو واضح نہ کر دے۔ مقدمہ امام مسلم۔ اسی طرح ہم نے بھائی یوسف واپی کو 1 ہفتے کا وقت دیا تھا اور ان کے بیان کردہ 2 باتوں کے جوابات تحریراً مانگا تھا۔ آج کی تاریخ تک وہ جواب نہیں موصول ہوا، لہٰذا بھائی یوسف واپی والے کو جائز نہیں کہ وہ کسی بھی دینی اور تقریر اور تحریر کو عوام میں وائرل کرے۔ اگر یہ اب بھی تقریر اور تحریر کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے تو ان کا یہ عمل اکابرین و محدثین اور فقہائے کرام کے فرمان اور فتوے کے خلاف ہٹ دھرمی اور جہالت شمار ہوگا۔ ہر شخص کو معافی مانگنے کا حق ہے۔ بھائی یوسف واپی والے بھی اپنی معافی کا اعلان کرے اور یہ اقرار کرے کہ انہوں نے جو بھی کہا وہ لا علمی یا کم علمی کی وجہ سے کیا، اور آئندہ ہر بات کتاب اور سنت کی روشنی میں کروں گا۔ دین میں کتمان حق حرام ہے اور لغو اور من گھڑت باتیں شامل کر کے بیان کرنا بھی حرام ہے، اس لیے ہم نے شروع سے ہی زبانی بیان بازی پر کتابت کو ترجیح دی ہے، اس لیے کہ کتابت صاف ستھرا کام ہے اور دین کی باتوں کو محفوظ رکھنے کی کلید ہے۔ کتابت ہی کی وجہ سے قرآن اور حدیث، سیرت اور فقہ 100% محفوظ ہے۔ کتابت عین قرآن اور حدیث والا عمل ہے، مگر اس کے لیے علم راسخ چاہیے، دین کی سچی لگن چاہیے، امت مسلمہ تک دین کی حقیقی باتیں پہنچانے کا ولولہ خیز جنون چاہیے۔ ایک قسط لکھنے پر 2 دن لگ جاتے ہیں۔ کتابوں کا مطالعہ، ماخذ کو جمع کرنا، ہر بات کی صحیح سند پیش کرنا، اور سب سے دشوار کام یہ کہ کتابوں کی ادق و دقیق عبارتوں کو عام فہم اردو زبان میں ڈھالنا تاکہ عوام بآسانی بات کو سمجھ سکے، یہ ایک جان کھپانے والا کام ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور دعوتی کام اور اس کی افادیت پر اور معترضین دعوتی کام اور امارت اور امیر پر لب کشائی کرنے والوں کے خلاف تشفی بخش اور مستند مواد قسطوں کی شکل میں جمع ہونا شروع ہوا، اور یہ ایسا مواد ہے کہ جس میں شاید ہی کوئی ایسی بات باقی رہ گئی ہو جو دین سے منسلک ہو اور اسے قسط میں نہ شامل کیا ہو۔ سبھی کچھ اس میں شامل ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسا نایاب ذخیرہ جمع ہو گیا ہے کہ تا قیامت تبلیغ و دعوت اور امیر و امارت پر کوئی بدنیت زبان درازی کرنا چاہے تو یہ قسطیں اس کا دفاع کرنے کے لیے کافی و وافی ہیں انشاءاللہ۔ اور لوگوں کی طرح ہم بھی اگر زبانی تقریروں کو اپناتے تو قسطوں کا مقصود پورا نہیں ہوتا، اور یہ ساری برکات ہے 3 چیزوں کی۔ نمبر 1 للہیت، نمبر 2 تصویر کشی کی لعنت سے دوری، اور نمبر 3 مستند معلومات۔ للہیت کا یہ حال ہے کہ آج تک بھی بعض لوگوں کو پتہ بھی نہیں کہ یہ قسط والا محبوب آخر ہے کون۔ کوئی کہتا ہے کہ ایک بڑا گروپ ہے جو قسطیں تیار کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ اور۔ دوسری بات یہ کہ ہماری کوئی تصویریں نہیں چھپتی، بلا ضرورت اس حرام کام میں پڑنے کی ہمیں کوئی دلچسپی بھی نہیں۔ تیسری بات صحیح و مستند معلومات کا انبار ہے کہ جسے ہر کوئی قبول کرتا ہے اور کرتا رہے گا، سوائے اس کے جو قوم اور وطن اور زبان کا پجاری پہلے ہو اور بعد میں مسلمان ہو۔ تنبیہ:
جو لوگ محض عصبیت اور مخالفت کی وجہ سے ان اقساط کو برا بھلا کہتے ہیں، انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ گالی گلوچ قسط کو نہیں بلکہ اس کے اندر کی معلومات کو دی جا رہی ہے، جو کتاب اور سنت اور سیرت کا مجموعہ ہے۔ مولانا سعد صاحب پر جو الزامات لگائے گئے ہیں، الزام لگانے والوں نے نہ تو دلائل قلم بند کیے، نہ ہی ملزم کو مراجع پیش کرنے کا موقع دیا گیا، نیز الزام بھی لگایا اور شرائعت والوں کا سپورٹ بھی کیا، یہ کہہ کر کہ مولانا سعد صاحب رائے گنج میں بنائی گئی عالمی شورا کو قبول کر لیں تو ہی بات بن سکتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی اس شورائی حمایت والے ذہن کو بدلنے کے لیے ہمیں مسلسل 500 قسطیں لکھنی پڑی، اور ان قسطوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی دارالعلوم کے فتوے اور نظریات کا تعاقب کرنا پڑا۔ تب جا کر دارالعلوم سے اعلانیہ یہ شائع ہوا کہ امارت اور شورائیت کے قضیے میں دارالعلوم غیر جانبدار ہے۔ ہوتا تو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہے، مگر تحدیث نعمہ کے طور پر یہ قسطیں ہی تو تھی جو اس بڑے مادر علمی سے ہم کلام ہوئی، اور یہ احساس دلاتی رہی کہ لکل شیء دلیل، کہ شرعی فیصلے کی روح سے صادر شدہ فتوے کے مراجع بھی اخلاقی طور پر پیش ہونا چاہیے۔ بہرحال سب تلخیاں دور ہوتی گئی، اب سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ پڑوس میں بھی ترتیب مرکز نظام الدین اور امیر عالم کی امارت کی طرف سے عوام اور خواص دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ 57 مقامات پر شب جمعہ ہوتی ہے۔ ماہانہ مشورہ جو ملتان حلقے میں چند دن قبل ہوا، اس میں 1000 سے 1200 کا مجمع، تقریباً 70-72 علماء کرام بھی تشریف لائے اور فکروں اور مشوروں کو سراہا اور تقاضے لیے۔ در حقیقت اصل دعوت و تبلیغ کا عمومی کام پڑوس میں اب شروع ہوا۔ اس سے پہلے تبلیغ ایک مخصوص طبقے تک محدود تھی، گلی کوچوں میں مزدور اور عوام اس مبارک کام سے انجان تھے۔ اب 18 مہینے کی ترتیب مرکز نظام الدین پر جب کام شروع ہوا تو برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ 18 ماہ سے پہلے گنتی کے چند بڑے شہروں میں شب جمعہ ہوتی تھی بس۔ آئندہ 2 سالوں میں پڑوس میں بھی دعوتی کام انشاءاللہ اسی سطح پر پہنچے گا جہاں آج ہندوستان میں ہے، بشرط یہ کہ ذمہ داران دعوت ہر پل ہر لمحہ امیر عالم اور ان کی مرکزی شورا کی ہدایات پر ڈٹے رہیں، پوری یکسوئی کے ساتھ مرکز نظام الدین سے چپٹے رہیں۔ اللہ ہم سب کو حدود شریعت میں رہ کر خالصتاً لوجہ اللہ عمل کرنے والا بنائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔